نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون صدق الله العلي العظيم معزز مکرم محتشم اراکین شورا جملہ علماء کرام مشائخ کرام میرے نبی سے محبت کرنے والوں لاکھوں کا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر جو کہ امیر المجاہدین کی کرامت کہ ایسے بے مثل و بے مثال اسلام پر ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے موجود میرے نبی کے دیوانوں، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ اسمبلی کے حال و حوال ہے۔ اب اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ ماحول اپنا نہیں ہے، مگر یہ ماحول تو اپنا ہے نا، یہ ماحول تو اپنا ہے، مگر فیضان امیر المجاہدین ہے الحمدللہ جس اسمبلی میں ہم ہیں، فیضان امیر المجاہدین ہے، اس ماحول کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی سندھ اسمبلی میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے درد کی بات ہے، بالخصوص سندھ کے باسیوں کے لیے، سندھ کے رہنے والوں کے لیے جنہوں نے 75 سال تک ان لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے جا کے اسمبلی میں ایک مسجد تک نہیں بنائی، مگر فیضان امیر المجاہدین دیکھیے گا، فیضان امیر المجاہدین دیکھیے گا الحمدللہ۔ تحریک لبیک پاکستان نے جیسے ہی قدم رکھا 75 سالہ تاریخ بدل گئی الحمدللہ، وہاں پر مسجد کی قرارداد بھی پاس ہو گئی، اور اس بات کو بھی جو تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ہے، نظریہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز دین کو تخت پہ لانا ہے، ہمیں اسمبلیوں میں ان تمام علماء کرام کو پہنچانا ہے، ہمیں اسپیکر کے نشست پر بیٹھنے والا انشاءاللہ ہمارا رکن شورا ہوگا انشاءاللہ، آئیے صدارت کی نشست پر بیٹھنے والا ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا انشاءاللہ العزیز باشندہ ہوگا، اور وزیر اعظم بھی تحریک لبیک پاکستان کا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب پوری قوم ان ظالموں، ان جابروں، ان قاتلوں، ان ڈرامہ بازوں سے کچھ تیرا کچھ میرا، ادھر کا ادھر کا، یہ سب لین دین والوں کو جان کر سمجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو، جو کہ تحریک لبیک پاکستان دین کو تخت پر لانے کے لیے ہے، دست و بازو بنیں گے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جب یہ دکانیں، یہ مارکیٹیں آزان ہوں اور آزان ہوتے ہی بند ہو جائیں، کہیے سبحان اللہ۔
ایسا دل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزان ہو اور آزان ہوتے ہی تمام کاروبار زندگی بند ہو جائے اور تمام لوگ نماز کے لیے چلے جائیں. ایسا ماحول، یہی چیز تو دین ہے، اور اسی دین کو ہمیں تخت پہ لانا ہے. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی سے اس کا آغاز کر دیا ہے. وہ سندھ اسمبلی جہاں پر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ایک سیشن میں 2-2 3-3 نماز کے اوقات نکل جاتے. نماز کے لیے کوئی وقفہ نہ ہوتا. ہم بھی وہاں بیٹھے ہوتے. جب ہم نماز کے لیے چلے جاتے، یہ 10-15 منٹ کے اندر ڈرامہ کرے جاتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ فیضان امیر المجاہدین ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی بھی اسمبلی میں ایک بھی لبیک والا وہاں موجود ہو تو ان کے اوپر خوف اور دبدبہ اور رعب طاری رہتا ہے. وہ سوچتے ہیں ہم اسلام مخالف بات کریں تو کیسے کریں، اسلام مخالف بل لائیں تو کیسے لائیں، اسلام کے یا اسلام کے خلاف کوئی سازش کریں تو کیسے کریں. مگر اس بات کو جب ہم نے دیکھا کہ یہ 10-15 منٹ میں نماز کا وقت کے دوران یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کروا دیا. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کرا کے پیغام دے دیا. لوگوں یہ ابتدا ہے کہ سندھ اسمبلی سے نماز کے وقفے کا ترمیم پاس ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ پورے پاکستان میں نماز کے وقفے کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ تب ہوگا جب چاروں اسمبلیوں میں لبیک کے باشندے ہوں گے. جب سندھ اسمبلی سے یہ ترمیم پاس کر دی گئی، 2 دن کے بعد جب دوبارہ سیشن لگا، سیشن لگنے کے بعد ہوا کیا، الحمدللہ اسمبلی میں آذان کی آواز آنے لگ گئی. آذان کی آواز آنے لگ گئی. ایک ممبر، ایک ایم پی اے جو بیان کر رہا تھا نماز کے لیے، وہ آذان کے لیے رک گئے. جیسے ہی آذان ختم ہو گئی پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اپنا بیان جاری کرنے لگ گئے. جیسے ہی وہ کھڑے ہو گئے فقیر بھی کھڑا ہو گیا. کہنے لگا وہ کیا ہے مفتی صاحب؟ میں نے کہا آپ بیان نہیں کر سکتے. کہنے لگا کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں تبدیلی آ گئی ہے. وہ تھا سالہ تبدیلی والا ہی، وہ تھا بھی تبدیلی والا. وہ خوش ہونے لگا، بولے مفتی صاحب کیا تبدیلی آئی ہے؟ میں نے کہا تبدیلی تمہارے باپ کی، عمران کی نہیں ہے، خادم حسین رضوی کی تبدیلی آ گئی ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول
साहब क्या बात है? मैंने कहा बात ये है कि सिंध असम्बली में अब पहले नमाज के वक्त नमाज होगी, फिर बयान होगा। कहने लगा बस 2 मिनट है, 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, अब सिंध असम्बली का कानून तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बना दिया है, पहले नमाज होगी फिर बयान होगा। वो कहने लगा नहीं, पहले बयान। मैंने कहा पहले नमाज। इतने में उनका एक साथी खड़ा हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, चौथा खड़ा हो गया। 10-15 अफराद मिलकर हाँ बात करने लगे, कहने लगे मुफ्ती साहब ये इस्तेहकाक तो स्पीकर का है, स्पीकर जिसके माइक को चाहे बंद कर दे, जिसको बयान का चाहे मौका दे, जिसको चाहे रोक दे। मैंने कहा ये स्पीकर का इस्तेहकाक था, अब ये इस्लाम का इस्तेहकाक है। पहले नमाज होगी फिर बयान होगा। लड़ने लगे, झगड़ने लगे। बस अल्लाह ने करम किया, पहली मर्तबा तारीख ने देखा कि सिंध असम्बली में पहले नमाज हुई है फिर बयान हुआ है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। 2016 में एक गैर इस्लामी, गैर शरई, गैर आईनी कानून पास हुआ था। 2016 पहले का दौर, उसमें यह हुआ कि कोई भी शख्स जो 18 साल से कम जिसकी उम्र हो, वो इस्लाम या अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। वो यानी कलमा भी नहीं पढ़ सकता। 18 साल से कम उम्र का लड़का, कोई भी शख्स वो अपना इस्लाम तब्दील या मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और अगर किसी ने उसको अपना मजहब तब्दील करवा दिया, यानी गैर मुस्लिम था मुसलमान बना दिया, हिंदू था मुसलमान बनाया, ईसाई था मुसलमान बनाया, यहूदी था उसको कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान इस्लाम में दाखिल कर दिया, ऐसा शख्स जो कलमा पढ़ाएगा उसको 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। ऐसे जालिमाना खैर इस्लामी, खैर शरई कानून और खैर आईनी कानून 2016 में तमाम असम्बली के मिंबरों से मुत्तफिका पास होकर तमाम ने पास कर दिया था। 2016 में प्रेस क्लब पर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। फिर हुआ ये कि गवर्नर सिंध ने इस पर साइन नहीं किए, जिसकी बिना पर असेंबली से पास शुदा वो बिल कानून का हिस्सा नहीं बना, मगर वो असेंबली से उन जालिमों जारिमों ने पास कर दिया था। अब जबकि 2020 में दोबारा इस बिल को लेके आ गए कि अब हम इस बिल को दोबारा लाएंगे और कानून का हिस्सा बनाएंगे। अब इन्होंने बड़ा प्रोग्राम बनाया, देख लीजिएगा, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा कि इस्लाम के खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें और कितनी चालाकी के साथ, कितनी होशियारी के साथ की जाती है। आप उस दिन के तारीख का सेशन देखिएगा। उन लोगों ने माहौल बनाया, आपस में लड़ने का माहौल बनाया। माहौल बनाकर उन्होंने ये चाहा कि हम माहौल बनाएंगे और उस माहौल में ये होगा कि सिंध असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कोई एमपीए भी, कोई मेंबर असेंबली भी उस दिन असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होगा। जो अंदर है वो अंदर रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर रहेंगे। और इस मंसूबे के तहत इस गैर इस्लामी कानून को जो कि 2016 में पास कर दिया गया था, अब सिर्फ इसको करारदाद की सूरत में पास करा के असेंबली से हम गुजार के इसको कानून का हिस्सा बना देंगे। कानून का हिस्सा बन जाएगा। अब गवर्नर साइन करे या न करे, इतराज लगाए न लगाए, अब ये कानून
کا حصہ بن جائے گا. یہ منصوبہ پی پی نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ پی جی آئی نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ جی ڈی اے نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ ایم کیو ایم نے بھی بنایا تھا, وہاں موجود تمام جماعتوں نے بنایا تھا. بس رب کا کرم یہ ہوا, ہمیں فیضان امیر المجاہدین ہمیں یوں ملا کہ بس کان میں آواز آئی, مفتی صاحب. میں نے کہا کیا؟ بولا کل یوں منصوبہ بنا رہے ہیں, اسمبلی کے دروازے بند ہوں گے, کہیں آپ لیٹ ہو گئے تو بس وہ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں, آپ کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی رکاوٹ بنے گا, یہی روکے گا, یہی اس کو روکے گا. اگر یہ لیٹ ہو گئے دروازہ بند کر دیا جائے گا. الحمدللہ وہ جو سیشن 2 بجے کا تھا, فقیر 11 بجے بیٹھ گیا, 11 بجے وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بس اتنی سی ہی بات تھی, اتنے سے ہی معاملات تھے کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, تاریخ دیکھیے گا, اس دن اسمبلی کے دروازے بند بھی ہوئے ہیں. ایم پی ایس نے وہ دیوار پھلانگ کے آئے ہیں, دروازے پھلانگ کے آئے ہیں. الحمدللہ ہم وہاں پر موجود تھے جب جی ڈی اے کا نمائندہ ان تمام کی حمایت سے, وہ نند کمار اس کا نام, اس نے جب یہ بل پیش کرنا چاہا, اس بل کو آگے بڑھانا چاہا کہ ہم اس کو پاس کرا دیتے ہیں, الحمدللہ فقیر بھی کھڑا ہو گیا اور اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا. ہم نے اسمبلی کے قوانین پڑھ کر سنائے, ہم نے آئین پڑھ کر سنایا, ہم نے اسلام بتایا ان کو کہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے, یہاں کا اسمبلی کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور اسلام کی بھی خلاف ورزی ہے. ہم نے کہا نند کمار تم اس بل کو, تم اس قرارداد کو پیش نہیں کر سکتے. اسمبلی کا وہ اسپیکر کہنے لگا, مفتی صاحب کیا بات ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے, یہ تو پہلے پاس شدہ بل ہے, اس کو تو پاس کر دیا گیا تھا, اب یہ ہونا ہے, اب وہ ہونا ہے. ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں تم کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خادم حسین رضوی نے بتا دیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیا بات کرنی ہے, کب کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, وہ یہی ہوگا. یہ نند کمار میرا مد مقابل ہے. اگر آپ حمایت کر رہے ہیں تو پھر سندھ اسمبلی کا اسپیکر میرا مد مقابل ہوگا. آئے پھر مجھ سے بات کرے. کہنے لگا مفتی صاحب رہنے دے, ہم اس بل کو پیش نہیں کرتے. یہ بات بتانے کی ہے, یہ بات سمجھانے کی ہے. الحمدللہ اسمبلی میں ختم نبوت کے قرارداد بھی پاس کرائے گئے. الحمدللہ وہ شیعوں کا گڑھ, وہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی سندھ اسمبلی میں منایا گیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو سعودی عربیہ میں بنانے کی قرارداد بھی تحریک لبیک پاکستان نے پیش کی ہے. ہاں عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. الحمدللہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کا عرس بھی سندھ اسمبلی میں منایا گیا ہے. لبیک. اظہار خیال کے لیے